معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال القوم اتبعوا مرسلين أتدعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمعوا لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل والسابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أأنطعمون لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلا إلى ربهم ينزلون. واحد يسأل نفس هذا المسألة قالوا يا ويلنا من بعثنا من المرقد من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في الشؤون فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم
يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبل كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناهم لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إن الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات خدا عمر بده بيرا هم بدل الحيتان دي اے مومنوں جب مجلس شبیر میں آنا بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا یہ سوچ کے جی کھول کے تم بہانا مجلس جہاں ہوگی وہاں حیاتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ بے حال ہوئی قبر میں سوتی
نہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ من جانب دریا گئے عباس سے دلاور اور دریا سے مشکی زبر باد مزتر دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ جب 11 محرم کو سوئے شام سے دھاری دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ آنسو ابھی بچی کے نہیں پائے تھے تھمنے پھر مار دیا درہ کسی اہل ستم نے سجاد کو ہر گام رلایا اسی غم نے اس عمر میں یہ سختیاں سہتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ دروں کی اذیت سے تڑپتی ہے حزینہ دکھتا ہے بدن سے سکیاں لیتی ہے سکینہ سونے کے لیے پاس نہیں باپ کا سینہ ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ کہتا ہے سنو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے گوہر آج ایسے بہے آنکھوں سے اشکوں کا سمندر یہ کہتی ہوئی جائے نہ شبیر کی دفتر لب خشک زباں سوکھی ہے روتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ
پرسا شہ والا زہرا کو دیا جائے، سب چاک غریباں ماتم بھی کیا جائے، بھیا ہمیں تم کب خیر سے آؤ گے، بھیا ہمیں تم لینے کب خیر سے آؤ گے، کب خیر سے آؤ گے، پیغام یہ صغریٰ کا اب کس کو دیا جائے، سب چاک غریباں ماتم بھی کیا جائے، بھیا تیری میاں پر آئے گی بہن رنگ میں، بھیا تیری میاں پر آئے گی بہن رنگ میں، آئے گی بہن رنگ میں، زینب نے کہا سر سے جاتی ہے ردا جائے، سب چاک غریباں ماتم بھی کیا جائے، تھے بین سکینہ کے آجالی اصغر، تھے بین سکینہ کے آجالی اصغر، آجالی اصغر، تم بن تو میرے ویرن پانی نہ پیا جائے، سب چاک غریباں ماتم بھی کیا جائے، غربت میں یتیمی کی فریاد کرے کس سے، فریاد کرے کس سے، دربالی سکینہ کا جب چھین لیا جائے، سب چاک غریباں ماتم بھی کیا جائے، یہ کہہ کے ذکی توڑا دم بالی سکینہ نے،
کہ دنیا میں کیا خاک جیا جائے، سب چاک غریباں ہوں، ماتم بھی کیا جائے، پرسا شہبالا کا زہرا کو دیا جائے۔ پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغ جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے، سر تھا حسین بے قصور تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی، بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود، یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی، زینب زمیں پدی کے پکاری کے یاری، سرے خفی جا کے صبا پر جری، جاتا ہے سرکشوں میں کون کا ولی، بے کس کو آسرا ہے پسر کا نہ بھائی کا، بابا یہی تو وقت، بابا یہی تو وقت ہے مشکل، فرمایا شہنہاں صبر چاہیے تمہیں، خالق کی یاد اور علم چاہیے تمہیں، لب پر رضا رضا کا سخن چاہیے تمہیں، جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں، اب آخری بہن یہ سواری ہماری ہے، بادل بزرگ والوں کے باری، دیکھا یہ کہہ کے والی سکینہ کو یاسین، لکھتی وہ دوڑ کر شہر گردون رسا سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چاند پیاسے، بولی وہ تشنہ کام شہر حق شناسے، کیا اس بلا کے بن سے تیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کی، صدقے گئی بتاؤ ارادہ جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ذکر کے رویو نہ ہمیں چاہتی ہوگر، پہلے پہل ہے آج شب فرخت بدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر بسے رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا، ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے
شام بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي النبتهي الاتحامي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صلوات قرآن مجید میں اللہ اپنے بندوں کو ایک بڑا نہیں بلکہ سب سے بڑا طاقت کا انجیکشن دیتے ہوئے سب سے بڑا ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلکہ اس کے پہلے کہا ہے بہت پیار سے اللہ نے یا عبادی اے میرے بندو اسرفوا علی انفسکم اپنے نفس کے اوپر تم قابو رکھو لیکن اپنے نفس کے مطابق کام کر سکتے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور یہیں پر اگر آیت رک جاتی تب بھی ہمارے جیسے گناہوں میں غرق انسان کے لیے بہت بڑی طاقت اور قوت تھی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے عذاب کا ہمیں خوف ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سب کچھ کرنا لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یاد ایک بات آ گئی، لیکن اس کے بعد پھر آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر، اگر یہاں بھی رک جاتی دیکھیں آپ طاقت کتنی دی جا رہی ہے، کتنا بڑا طاقت کا انجیکشن میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ سب سے بڑا طاقت کا انجیکشن قرآن مجید میں ہے، انسان کی روح کے لیے، اس کے نفس کے لیے، اس کی امید کے لیے، اس کے قلب کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ محرم الحرام میں نے اسی آیت کو مسلسل عنوان کرام قرار دیا تھا جب میں صبر میں مجلس سے پڑھ رہا تھا کہ دیکھو یہی کہ ان اللہ یغفر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر بھی بہت بڑی بات تھی ان اللہ یغفر، اللہ بخشش کر دے گا، مغفرت کر دے گا، یغفر الذنوب، یہ نہ سمجھو کہ چھوٹے موٹے گناہوں کو ایسی کوئی لفظش کوئی خطا بھول کو نہیں، یغفر الذنوب گناہ معاف کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں بھی بات رک جاتی، دیکھیے کتنا پش کیا جا رہا ہے انسان کو اور کتنا انکریج کیا جا رہا ہے، کتنا دل کو طاقت دی جا رہی ہے۔ آیت کے انداز پر غور کیجیے اور آیت کے
اسلوب پہ غور کیجیے کہ ان اللہ جو ہے یغفر بخش دے گا، ذنوب گناہوں کو بخش دے گا، نہیں، اس کے بعد جمیعاً آل ٹوٹل، جمیعہ مانے سب کے سب، کل کے کل، تمام کے تمام. یہ وہ ترجمے کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں ترجمہ میں کوئی شیعہ سنی غلط ترجمہ تو ہو بھی نہیں سکتا تمام کتابوں میں. یغفر الذنوب جمیعاً، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اس کے بعد بھی غفور ہے، یہ وقت اس کا موقع نہیں. تو اتنے اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے میرے بندو تم اپنے نفس پر تصرف کرو. اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ حرام اس سے مراد ہے، یعنی بالکل دنیا چھوڑ کے تم ایسا نہ کنارے ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا جمیعاً، تمام کے تمام. اتنی بڑی آیت قرآن مجید میں ہے، اور ایسی نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف بار بار متوجہ کرتی ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے اپنے دل کو، اپنے خیالات کے زنجیر کو، اپنے قلب کو، اپنی سائیکلوجی کو، اپنے نفسیات کو اللہ کی رحمت سے جوڑے رکھنا. یہاں تک کہ اب رحمت کے کتنے لفظ آئے قرآن میں، کتنے مرتبہ استعمال ہوا، اس میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. لیکن یہ غور کیجئے کہ اللہ بسم اللہ کے لیے حکم پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، یا بسم اللہ. بعض جگہ لکھا تھا بسملہ، بسملہ کے معنی ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. کچھ ایسے مختصر الفاظ ہیں جن کے لفظی معنی نہیں ہیں بلکہ ہمارے شریعت کی اصطلاح میں کچھ اور اس کے معنی ہیں. مثلا استرجاع کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، لیکن اس کے معنی ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا. تحلیل کے معنی ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا. یہ سب الگ الگ اصطلاحیں ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں تو اب رحمان کا جب لفظ ہے تو اب رحمان کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہر کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ دم کٹا ہوا، یہ معنی ہوتی ہے، یعنی وہ ناقص ہے، وہ یعنی وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اور اس کے مکمل ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. پیغمبر فرماتے ہیں ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو. علاوہ سورہ توبہ کے ہر کام، ہر کا مطلب اب آپ جائیں ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی، ہر کا مطلب ہر ہے، بس آگے آپ بڑھ جائیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ذہن میں خود سمجھ لیجیے، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، بیدار مغز ہے کہ ہر کام جب شروع کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو. اور اس کے بعد جب ہر وقت کرنا تو کتنے کام ہیں. یہاں تک کہ میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا کہ کہانی اگر کھانا کھا رہے ہو تو کم سے کم اگر ہر نوالے پر نہ کہہ سکو تو ہر آئٹم پہ ضرور کہو. روٹی کے بعد چاول شروع کرو، چاول کے بعد میٹھا شروع کرو، میٹھا کے بعد پیپسی پیو، کچھ بھی کرو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم سے کم ہر نئے آئٹم کو جب کھاؤ تو ہر اس کے اوپر ضرور بسم اللہ کہو. اتنا بسم اللہ کا حکم ہے. تو اگر آدمی اگر صبح سے شام تک اپنے کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو کتنی مرتبہ کہے گا، اسے گنا نہیں جا سکتا. پروردگار عالم میں تجھ سے اتنا بس کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تو بندوں کو خراب کر رہا ہے، کیا تو بندے کو خراب کر رہا ہے. اس لیے کہ اتنی مرتبہ ٹھیک ہے ایک لفظ یہ بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن، کافی ہو جاتا ہے کہ وہ رحیم خدا، یا بسم اللہ الرحیم میں اس رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں. نہیں، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یعنی اتنا رحمت کے ایک مرتبہ اس میں ہے نا بھائی، ایک اسم کا لفظ ہے، ایک اللہ کا لفظ ہے، دو کا بسم اللہ، اور دونوں کے برابر کا لفظ استعمال کیا رحمان و رحیم. یعنی دو لفظ، ایک اللہ اور ایک اسم، اس کے بعد رحمان الرحیم برابر کے، یعنی اس کا 50% اللہ کا نام ہے اور ضروری بات اسم ہے، اور 50% رحمان الرحیم پر ڈیپینڈ ہے. یعنی اتنی مرتبہ رحمان بھی کہو، رحیم بھی کہو بار بار، اور اس کے بعد اتنا رحمان الرحیم کہنے کے بعد کہ آپ صبح سے شام تک پروردگار عالم تو نے بشیر و نذیر پیغمبر کو بنا کے بھیجا تھا، کہ بشیر بھی ہو، نذیر بھی ہو، بشارت بھی دے رہے ہو، خوف بھی دلانا ہے، ڈرانا بھی ہے بندوں سے. خوف خدا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے باوجود بھی یہ بندے صبح سے شام تک کم سے کم 500 مرتبہ تو کام شروع کریں گے. اٹھنا بیٹھنا، گھر سے نکلنا، گھر کے اندر آنا، اب کسی سے بات کرنا، کتاب پڑھنا، جاب شروع کرنا، کھانا پینا، کتنی بسم اللہ کہیں گے. ایک مرتبہ تو کہوا دیتا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میری رحمت میں غرق ہو کے تم ایسا نہ ہو کہ سمجھ لینا میں معافی کر دوں گا، میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں جہنم کے میں تم کو جلانے والا بھی ہوں، میں جہنم میں بھیجنے والا بھی ہوں. یہ سب الفاظ ہے کہ نہیں؟ یہ کم سے کم دن بھر قرآن میں تو ہے نا یہ سب. میں عذاب شدید، اس طرح قرآن میں تو سب الفاظ ہیں کہ نہیں؟ تو کم سے کم دن میں کسی وقت یاد دلا دیتا عذاب شدید کو، ہے نا کہ میں عذاب شدید نازل کرنے والا ہوں. کچھ نہیں، یہاں کا اتنی رحمت کو یاد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سب سے بڑی جو شے انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی. کہ جہاں اللہ کی رحمت سے آدمی مایوس ہے کہ میرا کام نہیں کر سکتا، یہ مجھے نہیں بچ سکتا، تو بس فوراً اسی وقت اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے نا. انسان ہوپلیس ہو جائے، ہے نا، فرسٹریٹ ہو جائے انسان، کہا دوسرے سے بربادی کہا نہیں رحمان الرحیم مجھے کہو. اتنا کیا کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے دن بھر میں 500 مرتبہ رحمان الرحیم کہہ کے بندوں کو برباد کر دیا اور گمراہی کا راستہ کھول دیا، تو اتنا رحمان سمجھنے سب گمراہ ہو جائیں گے. لیکن اگر ذکر اہل بیت کر کے ہم ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، حسین پہ آنسو بہاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے، سب یہ کہتے ہیں کہ آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں.
تو پہلے اللہ سے کہو کہ وہ کیوں اپنی رحمت کو بار بار دن بھر میں 1000 مرتبہ کہہ کے قوم کو برباد کر رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہتے. ان حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اور اللہ کی رحمت اگر ملے گی تو صرف در اہل بیت سے ملے گی, کسی اور راستے سے نہیں مل سکتی. اور اوصاف کے تذکرے کا مطلب یہ بھی ملے گی تو انہیں کے در سے ملے گی نا, کہ رحمان الرحیم ہے. کہاں اس میں رحمان کا مطلب یہ ہو تو میں تفسیر مختصر یہ ہے کہ ایک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں, ایک رحمت اس کی عام ہے, رحمت عام ہے, یعنی کافر پر بھی رحم کرتا ہے, مشرک پر بھی رحم کرتا ہے, اس کو بھی روزی دے رہا ہے, اس کی ہوا سے وہ بھی سانس لے رہا ہے, اس کا پانی وہ بھی پی رہے ہیں, سب کے سب. اور ایک مخصوص رحمت ہے جسے مومن کو دے گا, دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اتنا رحمت کا مفہوم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو فرما رہے ہیں جب اتنا رحمت تو اس کی مفہوم ہے کیا رحمان الرحیم سب کے لیے رحمت عام ہے, لیکن رحمت ملے گی کہاں سے؟ کہاں رحمت ملے گی تو ان کے در سے ملے گی. اور اوصاف کے تذکرے سے ممکن ہے, میں نے کسی جگہ پڑھا تو نہیں لیکن میں نے ایک بات غور کیا کہ اتنے اوصاف کے تذکرے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ آ کے رحم نہیں کرے گا کسی کے اوپر, آ کے نہیں سامنے آئے گا. یعنی مطلب کہ جب تمہارا خالق اتنا تم پر رحم کرتا ہے تو تم اپنے بندوں پر بھی اتنا ہی رحم رکھو. اسی لیے انبیاء پر ظلم ہوتا رہا, وہ آخر تک رحم کرتے رہے. اینٹیں اور پتھر مارتے گئے لوگ ان کے لیے دعا کرتے رہے, لوگ کانٹے بچھاتے رہے, انبیاء ان کے لیے دعا کرتے رہے, لوگ اذیتیں پہنچاتے رہے, انبیاء کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم کے نمائندے بن کر آئے. یعنی مطلب یہ ہے, اسی لیے حدیث میں یہ ہے کہ جو بندوں پر, پیغمبر اکرم کی حدیث ہے, جو بندوں پر اپنے غصے کو ٹالریٹ کر لے گا, برداشت کر لے گا, پھر اللہ اس کی بھی غلطیوں پر اپنے غصے کو برداشت کر لے گا. حدیث سنیں آپ. کتنے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو بھئی اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے, میں اکثر کہتا ہوں اس کو بہت مجلسوں کے اندر, کہ اللہ میاں کی اکلوتی اولاد ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, یعنی اس کا مطلب یہ اللہ میاں کی اکلوتی اولاد ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں. پھر جس کو چاہے گالی دے دی, جس کو چاہے برا کہہ دیا, جس سے چاہے بدتمیزی سے بات کر لیا, جس سے چاہے اکڑ کے بات کر لیا, تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے, بھائی سے لڑ رہے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, مومن سے لڑ رہے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, پڑوسی سے لڑ رہے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, سب پر مقدمہ قائم کیا ہم اللہ کے علاوہ. ایسے ملے ہوں گے نا آپ کو, یہاں بھی ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے, آپ نے کام میں بزی رہتے ہیں. ہمارا واسطہ سب سے پڑتا ہے, خالی ہندوستان پاکستان میں نہیں ہے, ماشاءاللہ بہت سے لوگ جراثیم بھی وہاں سے بہت سے لے کے آئے. ہم اللہ کے علاوہ, جو میں نے ایک جملہ پڑھا تھا واضح کروں آپ کے سامنے, کہ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا بندوں سے ڈرتا ہے. بہت ہی آپ نے بات کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ آپ پہلے سمجھنے لگے. یہ میں الحمدللہ حالات پر نظر رکھتا ہوں, یہاں کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میت میں مجھے مجمع دیکھ کے اس بات کو پتہ چلا اور اندازہ اس بات کا ہوا. میں شروع سے مجمع دیکھ رہا ہوں, ہے نا, کوئی معلوم کا اتنا بڑا خاندان تھا کہ لوگ آتے, لیکن اس اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب الحمدللہ آپ کے اندر دینی بیداری اور دینی ذمہ داری اور حصول اسباب کا شعور بڑھتا جا رہا ہے. پروردگار نظر بد سے محفوظ رکھے اور اللہ مدد رکھے, ہے نا. ایک جگہ اتنا مجمع ہونا میت ہو رہا ہے اور لوگوں کا جانا, اس کا مطلب کہ آپ کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے. تو اب غور کیا آپ نے, جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے وہ بندوں سے اتنا ڈرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو زبان چڑھی کر لیجیے, اللہ سے مزاج خراب کر لیجیے, اس لیے کہ اللہ ہی نے یہ کہا ہے کہ تم اس کے بندوں پر رحم کرو. انبیاء نے بھی یہ طریقہ. اب رحم کہاں ملے گا, اس کے در سے ملے گا. اللہ نے تو کہا ہے, وہ اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اس لیے حدیث میں کہ الخلق عیال اللہ, یہ جو بندے ہیں یہ اللہ کے اہل و عیال ہے نا, یہ اللہ کے اہل و عیال ہے. جب موسیٰ سے کے لیے, جب موسیٰ نے فرعون کے لیے اللہ سے کہا پروردگار تیرے پاس اتنی طاقت ہے, اتنا یہ کرتا ہے, خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, عذاب نازل کر دے, عذاب نازل کر دے. ابھی دماغ درست ہو جائے گا, دیکھیں کب تک خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. تو پروردگار ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اگر اس نے میرا بندہ ہونے سے انکار کیا ہے موسیٰ, تو میں نے اس کا خالق ہونے سے کہاں انکار کیا. اگر اس نے میرا بندہ ہونے سے انکار کیا ہے تو میں نے اس کا خدا ہونے سے کہاں انکار کیا, اس کا خالق ہونے سے کہاں انکار کیا. یہ اس کا عمل ہے, یہ میرا عمل ہے. تم اس کی طرف دیکھتے ہو, میں اس کے دروازے کی طرف دیکھتا ہوں, اس لیے کہ اس نے مجھے رحمان الرحیم لکھ رکھا ہے. خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اب میں اس کی طرف, وہ اس نے جناب نوح کے لیے دیکھیے, میں ایسے فطرہ پڑھتا ہوں, جب کشتی بن گئی, کشتی ہو گئی, پورے کا پورا معاملہ طے ہو گیا, سب لوگ ڈوب گئے, پانی سب چلا گیا اپنا, ہے نا. اور کیجیے, کشتی سب ہو گیا اپنا, سناٹا ہو گیا. اب کتنے لوگ بچے, یا نوح یا ان کے چند ساتھی. اب اس کے بعد کہنے پروردگار دل بہت گھبرا رہا ہے, عذاب کی دعا تو کر لی,
کہ پروردگار پورا پورا ملک تباہ ہو گیا, دنیا تباہ ہو گیا, تو سناٹا ہو گیا, گھبرا رہے ہوں گے ویسے کہ پروردگار بہت سنا اس کو بہت پڑھتا, جو دہراتا ہوں بار بار اسے اس لیے کہ یہ بہت ہی باتیں کا موقع دینے والی ہوتی ہے دماغ. کہا نو برتن بناؤ, جمعرات میں اکثر اس کو دہراتا ہوں نا, نو ایک کام کرو جو گیلی مٹی نہیں پڑی ہوئی ہے اس کو لے کے برتن بنانا شروع کرو, مٹی کے برتن. جناب نوح نے مٹی کے برتن بنانا شروع کیے. ادھر مٹی کے برتن جب بن کے تیار ہو گئے, چھوٹا کٹورا گلاس جو بھی بنا ہو, جب تیار ہو کے نوح نے دھوپ میں رکھ دیے سوکھنے کے لیے سارے گیلی مٹی کے برتن. ادھر نوح نے ادھر برتن مٹی کے رکھے, ادھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے سب توڑ کے چلے آؤ. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا, ایک برتن توڑنے لگا. جب ایک برتن توڑنے لگا جناب نوح بگڑ گئے, یہ کیا کر رہا ہے, میں نے اتنی محنت سے بنایا تم نے توڑ دیا, لڑنے لگے. اللہ نے کہا واہ نوح, تم نے تھوڑے سے برتن اگر بنائے, اس کو اگر ایک آدمی نے توڑ دیا تو تم کو اتنی تکلیف ہو گئی, میرے اتنے بندوں کو بددعا کر کے برباد کروا دیا, تم کو ذرا بھی ایسا نہیں پڑا. تو جو مستحق عذاب ہے جب ان پر اتنی رحمت ہے, تو جو اس کے مخلص بندے ہوں گے ان پر کتنی رحمت ہے. جو مستحق عذاب ہے تبھی تو عذاب نازل ہوا. یہ اللہ تو جب وہ رحمت آپ کو دیکھنا ہے تو وہ رحمت کہاں ملے گی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, یہاں تو نوح غصے میں آ گئے, اللہ کے رحم کی حد باقی تھی. وہاں موسیٰ جلا, غصہ نہیں, غصہ حرام نہیں, جلال میں آ گئے. وہاں موسیٰ جلال میں آ گئے, اللہ کی رحمت کی حدیں ابھی اور آگے تھی. لیکن ایک دروازہ ایسا بھی ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی حدیں ختم ہوتی ہیں, دعا کر کے رحمتیں بڑھائی. اسی لیے کبھی انبیاء سے اہل بیت کا مقابلہ نہ کیا کرو. میں نے پڑھا تھا نا, سب سے مقابلہ ہر ایک کا ہو سکتا ہے, اہل بیت سے کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ وہ ہیں انبیاء کہ جہاں جو اللہ جو بددعا کرتے ہیں اللہ کی رحمت آگے رہتی ہے. یہ وہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب شروع ہوتا ہے تو یہ دعا کر کے اس کی رحمت میں اضافہ کروا دو. صلوات بھیجو محمد جو فرمایا. اسی لیے شفیع کوئی نبی نہیں, یاد رکھیے گا کہ وہ شفاعت کرائے گا. شفیع صرف یہ ہے 14 جو شفاعت کرائیں گے. شفاعت کا مطلب ہی کیا ہوا کہ جب عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے تو عذاب کو رحمت میں بدلنے کا نام شفاعت ہے. اور جو فرمایا آپ نے, اسی لیے تو کچھ بچے ہیں جن کی بنا پر اہل بیت کو مانا جاتا ہے. کوئی مرتبہ کہتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. رحمت تو ایسے بس رحمت کسی اور کے دروازے, آپ دشمن اہل بیت کیا بات ہے, انبیاء کے دروازے پر رحم نہیں ملتا. منزل آئے تھک جاتے, ایک منزل رحم کی وہاں بھی ملتی ہے. رحمت اگر چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا کیسا ہے تو وہ کسی اور جگہ نہیں ملے گا. قرآن پڑھنے سے بھی کیا, پڑھ تو نہیں, جب تک پریکٹیکل نہ دیکھو کیسے معلوم خدا رحیم ہے کہ نہیں ہے نا. خدا رحیم ہے کیسے, خدا کی رحمت اگر دیکھنا ہے تو اس کے در کے اوپر آ کے دیکھو کہ جو ضربت ضرب کھا کے قاتل کی شدید درد سے تڑپ رہا ہے اور اس کے باوجود جو نمک سے افطار کر کے اور قاتل کو دودھ کا پیالہ پیش کرے, اس کے در سے معلوم ہوگا اللہ رحمان و رحیم ہے کہ نہیں. صلوات بھیجو محمد اللہ کی رحمت ان کے در میں کیا ملے گا کہ جو اپنے رحم کے اس منزل پر, جو قاتل پر اتنا رحم دل ہو اور اس تکلیف کے عالم میں, بتائیے کسی کے سامنے قاتل آ جائے اور جو اس تکلیف کے عالم میں ہو اور اس کے بعد وہ کہے کہ اس کی مشکل کھلوا دو اور اسے ہماری طرف دودھ کا پیالہ پیش کر دو, جب در اہل بیت پہ آؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے. اسی لیے جب کوئی مرتا ہے تو ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں, اس لیے کہ انبیاء نے تو ایک دن کی بھوک بھی نہیں ہوئی تھی, بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. کربلا کے میدان میں بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہے, اور اسیر ہو گئے 3 دن کے بھوکے پیاسے. تو عاشور تک جو تھے وہ تھے, عاشور کے بعد سب تکلیف میں رہے. ان کو روایت کے لیے بتا دی کسی نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. غور کیجیے, آپ غور کرنے کی بات ہے. اگر رحمت اللہ کی ملے گی تو ان کے در کیا کی ملے گی کہ جائے 5-6 سال کے بچے بھی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے درمیان میں بھی یہ بددعا کرنا تو بات کی بات ہے. کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کسی بچے نے بھی کہا ہو مولا سے کہ یا حسین اگر آپ بددعا کر دیں تو یہ تباہ ہو جائے. یہ ہے اہل بیت کے گھرانے کے بچے کی منزل. توجہ فرمائیں گے, یہ ہے اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کی منزلیں. کسی کی ایک روایت بتا دیا, قید خانے تک, چوتھے امام کے دور تک, مدینے تک آنے تک کوئی ایک روایت بتا دیا. کوئی روایت جھوٹی سے جھوٹی کسی نے نقل کی, کسی بچے نے کہا ہو ادھر یہ اتنا ستا رہے تو بددعا کرو. تو رحمت کا آخری دروازہ تمام حدیثوں میں ہے کہ توبہ کے قبول کا آخری دروازہ در حسین ہے. حدیثوں میں نچوڑ پڑھ رہا ہوں, حدیث ایک نہیں پڑھ رہا ہوں, مسلسل روایت. آخری دروازہ در حسین ہے, جو یہاں نہیں معاف کیا گیا وہ کہیں نہیں معاف کیا گیا. یہ ہے توجہ فرمائی آپ نے. اس لیے جب ہمارے کا کوئی مرتا ہے تو مجلس کیوں کرتے ہیں اور کیوں ذکر حسین کرتے ہیں, تاکہ رحم کا جذبہ باقی رہے. اور یہ وہ خرچہ, اسی لیے ہم دنیا میں کسی سے مروب نہیں ہونے دیتے. آج میں نے خطبہ جمعہ میں یہی بات کہی تھی, آپ سمجھتے میں
تقریریں کیوں ایسی کرتا ہوں، کیوں ایسی بات کرتا ہوں؟ اس لیے کہ جس ملک میں آپ سانس لے رہے ہیں یہاں ٹھیک ہے، بڑی آسانیاں ہیں، سسٹم اچھا ہے، مگر ایک بات میں دیکھتا ہوں، یہ میرا مطالعہ، یہ مشاہدہ ہے، میں نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا، اسے دوہرا رہا ہوں، جو لوگ موجود تھے ان سے معذرت چاہتا ہوں. آخر سوال یہ کرتا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا، میں آنکھوں سے یہاں دیکھا نہیں دیکھتا ہوں، وہ لوگ ہندوستان پاکستان کے اندر 20 سال کے، 25 سال کے، 18 سال کے عمر کے بعد آئے ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے، معاف کیجیے گا، اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. برتن دھوتے دھوتے تھک گئی عورتیں، او گاڈ، سنا ہوگا آپ نے، سنا نہ سنا ہوگا، میں نے سنا ہے. وہ جو وہاں سے بڑے ہو کے آئے تھے، پکے ہو کے آئے تھے، یہ پکا ہو جاتا ہے نا، پختہ ہو جاتا ہے 20-25 سال میں آدمی پکا، اس کے بعد نہیں بدلتا، چاہے امریکہ، انگلینڈ، جرمنی کہیں جائے، جو اس عمر میں وہاں اذانوں کی آوازیں سن کر، اقامت کی آواز سن کر، سارے کے سارے قرآن حدیث کی آواز سن کر مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے آئے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ 6-7 سال کے اندر یہاں کے اوپر جو یا علی اور یا اللہ کہتے تھے، ایک بتا تھک جاتے جب گھر میں ویکیوم کلینر لگاتے اور سانس لیتے، او گاڈ. اور یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا ہے، اس سے آگے میں سنا ہے، لیکن اسے نہیں دہراؤں گا، آپ یقین نہیں کریں گے تم پہ، یہ تو یہ ان کو ریئر کیس میں آ جائے، وہ نہیں کہوں گا ابھی، وہ بچا لیا ہے، سمجھ سکتے ہیں وہ چیزیں، یہ بھی کہتے سنا لوگوں کے گھروں کے اندر تھک گئے، وہ چیز ہوگا. آپ غور کیجئے کہ جو وہاں سے پکے ہو کے آئے تھے، جو پختہ ہو کے وہاں سے آئے تھے، ان کے منہ سے تو او گاڈ اور جیزس نکل رہا ہے. جو بچہ یہاں پیدا ہو کے بڑا ہو رہا ہے، اس کی کتنی ہمارے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے پرورش. جو بچی یہاں پیدا ہو رہی ہے، جو 20 سال کے ہو کے آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں او گاڈ اور جیزس. تو جو یہاں پیدا ہو رہا ہے، اس کی ذہنی تربیت کی ہمارے اوپر کتنی رسپانسبلٹی اور کتنی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی پرورش اور ذہنی وہ کی جائے. اس لیے سب سے پہلا آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ حضرات پر واجبات، آپ جماعت نہ پڑھیے، جمعرات مت آئیے، میں نہیں کہتا نماز جمعہ مت آئیے، وہ آپ کا واجب نہیں ہے، جمعے کی تاکید ہے. اس سے زیادہ واجب ہے آپ کو اپنے بچوں کو یہاں کے مدرسے اور سنڈے اسکول کے اندر بھیجنا. شدید ترین آپ کی ذمہ داری نسلوں کو، جب پختہ ہے نا 20-25 سال کے بعد، او گاڈ، میں نے سنا ہے، سنتا رہتا ہوں، جیزس. اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جو یہاں پلے ہوئے کیا ہو پرورش. ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں. جو فرمایا آپ نے، ورنہ پھر کوئی سورہ فاتحہ، جیسے آپ یہاں چندہ کرتے ہیں نا، وہاں بھی چندہ ہوتا ہے، وہاں بھی لاوارث ہوتے ہیں. یہ آپ سمجھ گئے. ایک آدمی کہتا ہاں اگر مجھے تھوڑا سا دور ہو، اگر ایک نماز کا اور ثواب مل جاتا، فلاں آدمی جو وہاں اس ایک گریڈ کی اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا 10 ٹاپ میں شمار ہو رہا ہے، میں یہاں 10 ٹاپ میں نہیں آیا، یہ کہہ رہا ہوں میں وہاں چلا جاتا اس ٹاپ 1-2 نماز کا. تو کہتا ہے بھائی سب سے ذرا سا دے دو یار، ذرا سے ایک ثواب دے دو، میں اس کے برابر ہو جاؤں، اس سے پیچھے ہو جاؤں. وہ مانگتا پھرتا ہے وہاں کے اوپر گریڈ بنانے کے لیے. بات رحمت سے نہ ہٹے. اس لیے یہاں آدمی کو سب سے پہلے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ پرورش. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بات تمام کرتا ہوں. چونکہ ہر چیز کا تذکرہ ہے، یہ ترقی کا دور ہے. میں اسپتال میں یا مرحوم کے لیے بلایا ہمارے حیدر بھائی نے، کہا مولانا ذرا چلے دیکھنے کے لیے گیا، تو وہ کیا لائف سپورٹ لگا ہوا تھا. اب صاحب وہاں پہ ایتھکس کمیٹی کا آدمی بھی ہے، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارا میں نے زور دیکھا. ایک مرتبہ ہٹا لفٹ کے اندر، پھر پیچھے چلے آ رہے ہیں، پھر 3 انہوں نے میٹنگ گئے، تقریباً مختصر پیچھے بھاگے چلے آ رہے ہیں. ان کا زور میں نے صرف اس بات پر دیکھا کہ کسی طرح لائف سپورٹ ہٹا دیا جائے. اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترقی نہیں ہے کہ تم کینسر کا آپریشن صحیح کر لو، یہ ترقی نہیں ہے کہ تم ہارٹ کا آپریشن صحیح کر لو، یہ ترقی نہیں ہے کہ تمہیں لائف سپورٹ تیار کر لو. ترقی تو یہ، اور یہ ترقی نہیں ہے، اور یہ اور تنزلی ہے کہ انسان جب تک کسی انسان کو اپنے مادی فائدے کے قابل سمجھتا ہے، اس وقت سمجھتا ہے کہ اسے زندہ رکھو، اور جب اپنا مادی فائدہ منقطع ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اسے الگ کرو. اور جو فرمایا آپ نے، یہ کوئی ترقی ہے. پھر میں نے کہا کہ اس وقت میں نے تو سورہ یاسین بھی اسی نیت سے پڑھی کہ پروردگار میری نظر میں یہ نزا کا عالم نہیں ہے، اس لیے میں سورہ یاسین اس نیت سے نہیں پڑھوں کہ روح آسانی سے نکل جائے، اس لیے کہ تو خالق موت و حیات ہے. میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ تو انہیں شفا بھی دے سکتا ہے. اور کتنے کیسز میرے پاس مسخت کے میں سناؤں گا آپ کو. میں نے خود ایسا کیس دیکھا ہے، لائف سپورٹ کے بعد ایک بچی 5 سال کی ہو گئی، جو پیدا ہونے کے بعد لائف سپورٹ میں تھی، میرے پاس نام پتہ ایڈریس سب ہو، اس کا موقع نہیں. کتنوں کیسے جو اس کے بعد اچھے جس طریقے. تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ ہم اسے اسمارٹ نے کیوں اس لیے یا تو نہ لگا میں بنایا کیوں کہ لگی سے میرے پاس اب آرٹیفیشیل ہے کچھ ہو جائے. میں نے ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا آپ سے مجھے یہ بتایا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے کہ نہیں، زندہ ہو نہ ہو. اگر یہ ڈیڈ باڈی ہے تو اس پر وہ کیفیات ہونی چاہیے کہ جو
جو ہوتی ہے کیا 3 دن کے بعد اس میں بدبو آ جائے گی؟ کیا یہ خراب ہونا؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا صاحب اس کے اوپر 1 مہینے سے کر سکتے ہیں. ہم نے کہا رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ابھی موت کے یعنی اس بارڈر میں، بہت سیدھی بات ہے نا، کمپیوٹر کا اس بارڈر میں قدم نہیں رکھا ہے جہاں سے اسے یہ کہا جائے کہ وہ مردہ ہے. تو جب اس نے اس بارڈر میں قدم نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی نے کوئی ایک مردے کی حقیقت بتا دی کہ وہ زندہ بحران نہیں ہے تو مردہ بھی نہیں ہے. میں نے آغا سستانی کے فتویٰ کی سن لیا، آپ کو کسی نے آغا سستانی کے فتویٰ ہے، میں نے علماء نے سنا ہے، میں دیکھا نہیں ڈھونڈ رہا ہوں. ان کا فتویٰ یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر لائف سپورٹ کو نکال دے تو اس پر کفی کا مقدمہ ہوگا. بالکل لائف سپورٹ نہیں ہوگا. پھر حالات و کیفیت کے لحاظ سے بدلے کے بات الگ ہے بیان. تو جب وہ اس نے قدم نہیں رکھا اس بارڈر میں، ہمیں کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ ہم لائف سپورٹ ہٹا کے اس کو پھر ڈھکیل دیں اٹھا. آخر جلدی کس بات کی؟ اس لیے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ ہمارا مذہب ہی سکھاتا ہے. دنیا کا ہر مذہب سکھاتا ہے جو اللہ کا یقین رکھتا ہے، چاہے وہ کرسچن کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد کچھ ہے. جب کچھ ہے لیکن نزاکت بہت، آدمی کو پتہ چلے گا اس وقت جب اس کی آنکھ بند ہوگی. روز قیامت پہ یقین کا نام مذہب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو آدمی مثلا مرحوم کو اگر بائی چانس جیسا لوگ کہتے ہیں لائف سپورٹ ہٹا دیتے، کوئی بھی ایسا ہو، چلیے میں ایک پرٹیکولر مثال نہیں دیتا، جنرل مثال کہ مثلا آج کون دن ہے؟ فرائیڈے، آج جمعہ ہے، آج کسی کو لائف سپورٹ لگ گیا، وہ سنڈے مارننگ تک زندہ رہا، کسی طرح بھی لگ گیا، وہ نہ لگاتے بعد اس کا مطلب ہے تو کل سیٹرڈے دن بھر زندہ رہا اور ایک رات زندہ رہا. ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک خدمت پر کسی کی نجات بھی بن گئی. ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد کے ایک چمچہ دوا پلانے پر یا جو $1 خرچ کر رہا ہے وہ اپنے باپ کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری نجات کی زندگی بھر کے اس کو جو گناہ ہو سکتا ہے اس کو 10 لاکھ کا جہنم، 10 لاکھ سال کا جہنم ہو، 5 لاکھ سال کا جہنم ہو، اور اس کی ایک خدمت پر ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مائنس کر دے، اس کو بخش دے، اس کی بیوی کو بخش دے، بچے کس کو چاہے بخش دے. ہم مومن کی کسی کی ایک عیادت پر اس کی ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائے پورے زندگی بھر کے. تو جب تک آخرت سے صلہ جڑا رہے گا اس وقت تک انسان کی زندگی اور حیات کامیاب ہے. اور جب آخرت سے ہٹ جائے گا تو ہیومینٹی کی باتیں، بیوقوفی کی باتیں معاف کیجیے گا. انسانیت کیا؟ انسانیت کے نام پہ کیجیے. یہ موضوع ذرا الگ بات. انسانیت کس بلا کا نام ہے؟ ہیومینٹی کس بلا کا نام ہے؟ کس بلا کا نام ہیومینٹی ہے بھائی صاحب؟ مجھے جینا ہے صاحب، آخرت اگر کچھ نہیں ہے تو پھر ڈکیتی کر کے بھی جیوں گا، چوری کر کے بھی جیوں گا، گولی مار کے بھی پیسہ چھینوں گا. انسانیت کس بلا کا نام ہے؟ مجھے جینا ہے، دنیا میں آئے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، مجھ سے کیا مطلب دوسرا مرے چاہے جیے، جہاں سے پیسہ آگے اسمگلنگ کر کے جیے آدمی جیسے چاہے جیے. جب کچھ ہے نہیں مرنے کے بعد تو یہ لائف کیوں خراب کرے گا؟ پھر عزت کو اہمیت نہیں. اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب بات قربت اللہ سے ہوتی ہے. آدمی جو کرتا ہے رسپانس ہے، یہ موضوع ہے میں نے کہہ دیا اس لیے کہ آج کل میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وقت میں ختم ہو بات اور موضوع سے نہ ہٹے. تو جب تک آخرت کا یقین نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، امید پر دنیا قائم. اللہ نے امید کسی وقت بھی آدمی اللہ کی رحمت سے لگے. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بات تمام. پڑھنا تو بہت کچھ تھا لیکن بس وقت ختم ہو رہا ہے، نماز میں دیر میں آنے کی معذرت. لیکن چونکہ میں تو تلوام سے تو نمازی آدمی نہیں کی ہے اس لیے مختصر نمازی پڑھانا جانتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. ایک عورت تھی جس کا شوہر سفر میں گیا ہوا تھا. ایک عورت تھی اس کا شوہر سفر میں گیا ہوا تھا. اس نے کہہ دیا دیکھو جب تک میں نہ آؤں، آپ بیچ میں ایک بات میں کہی گیا جلدی میں رہے گی کہ آج کل سارے چیپٹر ہیں لیکن شوہر کی عظمت اور اہمیت پہ کوئی چیپٹر کہیں نہیں لکھا اس دنیا کے اندر. پر اسی کا ہے کہ شوہر کو اتنا کم کیا جائے، شوہر کو دبایا وغیرہ 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 بہت لمبا ہے. کہ شوہر کی بھی کوئی اہمیت اور عظمت ایز اے شوہر جو 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جاب کر کے مر کے کھپ کے صبح سے شام تک سر کہہ کر اور قبلہ کہہ کر اور کعبہ کہہ کر اور صحت کہہ کر اور مر کر بیچارہ سائیکولوجیکل اعتبار سے دماغی اعتبار سے تھک کے مر کے جو کما کے جس کی وجہ سے گھر ہے گاڑی سب کچھ ہے، وہ شوہر جو مر کے آ رہا ہے اس کو ذرا سے کم اپنے گھر میں آنے کے بعد سکون مل جائے. اپنی بیوی سے اس کا کوئی چکر نہیں برابر کر لڑانے کی پورے چکر ہے پوری دنیا کے. جب اسلام کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں صاحب ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں، اسلام عورت کو کوئی حق نہیں. مجھے بیان کا وقت مختصر یہ جلدی جلدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو جب تک میں نہ آؤں تم گھر سے نہ نکلنا. اس کے بعد کی طبیعت خراب ہو گئی. اس کے بعد کی لڑکی کے بعد کی اس کے بعد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. اس نے کہا کیا کرے، شوہر منع کر کے گیا ہے. مجھے پیغمبر کے پاس آدمی بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں چلی جاؤں؟ یا رسول اللہ میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں چلی جاؤں؟
پیغمبر نے کہا کہ شوہر نے کیا کہا تھا؟ شوہر یہ کہہ کے سفر میں لیا ہے کہ مت جانا جب تک میں نہ ہوں. جب شوہر منع کر کے گیا تو میں حکم نہیں دوں گا. اسے کہہ دو کہ شوہر کی طبیعت خراب ہے. کچھ دن کے بعد اس کے باپ کی طبیعت اور خراب ہو گئی, حالت اور خراب ہو گئی. اس نے پھر پیغمبر کے پاس آدمی بھیجا, کہا پوچھو اے سرکار آپ بتایا اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے, جائے. شوہر نے کیا کہا تھا؟ شوہر یہ کہہ کے گیا تھا پہناؤ اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا. تو کہا نہ جائے, باپ کی طبیعت خراب ہے, باپ سیریس ہے, حالت ہے, نہ جائے. خبر آئی کہ اس کا باپ مر گیا. خبر آئی کہ اس کا باپ عورت کا مر گیا. لوگ آئے کہ یا رسول اللہ, جس کو آپ نے اپنے باپ کی طبیعت خراب تھی جانے کے لیے منع کیا تھا, اس کا کہ نہ جاؤ, طبیعت خراب تھی, اس کا باپ مر گیا. پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا باپ گناہگار رہا جو رہا ہو, اس کو اللہ نے معاف کر دیا, اور اللہ نے اس کو صرف اس لیے بخشا ہے کہ اس نے ایک ایسی شوہر کی تابعدار لڑکی کی پرورش کر کے اس دنیا میں چھوڑا ہے. صرف اس عمل پر وہ بخشا گیا, ورنہ کوئی عمل اس کا ایسا نہیں تھا کہ جس کی بنا پر وہ بخشا گیا. اور جو فرمائے کہا اس کی بخشش کے لیے اللہ کے پاس یہ مطلب ہے کہ اس نے ایک ایسی لڑکی کی پرورش کی کہ جو اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھتی ہے. اور جو فرمایا آپ یہ شوہر کے حقوق باقاعدہ اس کا ایک چیپٹر ہے. یہ جو ہماری کہا گیا کہ لوگ اس طریقے سے مردوں کو کوئی ایسا نہیں ہے. بھائی آپ یہ بتائیے, میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں, بات تمام کر رہا ہوں. کیا بھائی دنیا میں اللہ کے بعد کس کا کون ہے؟ اللہ کے بعد کون ہے؟ اللہ ایک معصوم 14 ہاں 4353 لارنس نہیں معصوم. صلوات علی محمد علیہ. بس میں آپ کی بات ختم کر رہا ہوں کہ میرا بھی اس وقت پروگرام تھا, لیکن میں نے کہا بھائی سیدھی بات ہے کہ آپ کا وعدہ ہو 20 دن یا 1 مہینے سے, وہ میری ذمہ داری نہیں آتا. تو کوئی مومن مر جائے تو اس کی مجلس میری ذمہ داری نہیں آتی, میرے جاب کا ایک حصہ ہے, میں جب چاہوں گا تو آؤں گا. اللہ کے بعد کون ہے؟ 14 معصوم, ان سے بڑا تو کوئی نہیں. اچھا 14 معصوم کے علاوہ عام مسلمان کے پاس سرکار سے بڑا کوئی نہیں, ہمارے کے اندر سب معصوم برابر. کیا کوئی ایک حدیث بھی ایسی ہے, اتنے فضائل اور اتنے اس کے باوجود کوئی ایک حدیث بھی ایسی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے دیکھو یہ اتنے بڑے, سب اپنی جگہ پر ہے. اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا جائز ہوتا تو میں مولا علی کا سجدہ کراتا ہے, سجدہ کراتا. کوئی حدیث سے کہیں نہیں. باپ کی عظمت اپنی جگہ ہے اپنے طریقے سے, وہ سب کی قسمیں ہیں, یہ الگ الگ بحثیں بڑی باریک, لیکن صرف حدیث اگر ملتے تو اللہ یہ کہتا ہے صرف اس سے آپ سمجھ لیجیے صرف ایک ہی رشتے کے لیے کہ اگر میرے علاوہ اللہ کا قول ہے یہ اگر میرے علاوہ کسی کا سجدہ میں قرار دیتا تو صرف بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب کیوں کیا وجہ ہے. ابھی شاید بات ٹال نہیں پڑتا ہے, اس لیے کہ آپ کی دعا کی باتیں آ جاتی ہیں, یہ سب قابل وضاحت کیا اللہ کہہ رہا ہے. لیکن چونکہ ہمارے لیے ماحول تو ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ بھی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ہم آپ بھی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو کہتے ہیں بھائی آپ کا کلام قطع ہو رہا ہے. ایسی تو بات کرتے ہیں, معاف کیجیے گا آپ کی بات قطع ہو رہی ہے. یہ تہذیب ہم عام لوگوں سے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن آج کل تو ماحول یہ ہے کہ بیچارہ شوہر ڈرائیو کر رہا ہے, مولانا جو ہے آگے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو وہ کوئی بات کر رہا ہے, پتہ نہیں پیچھے سے بیویاں اپنا شروع کر دیتی ہیں. جیسے لگ رہا ہے بیچارہ کوئی آدمی بات ہی نہیں کرتا, ایک ڈرائیور کو بھی آدمی کہہ رہی بات کرتا ہے. یہ ہمارا ماحول آج کل کا بنتا جا رہا ہے. یعنی شوہر کی اہمیت ہے. یہ ہمارا ماحول صرف اس لیے خراب ہے کہ ہم اپنی فیملی لائف کو سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ سارا ٹارگیٹ ہے فیملی کی ہنسی خوشی سے فیملی کا اپنی ماحول پیدا کرنا. جو فرمایا ماں باپ کے حقوق ہیں بچوں کے اوپر پورا. بس ایک لفظ میں آپ کو سمجھا دوں, اس لیے میں اتنی دیر سے کوئی لفظ یا سینٹینس تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایک لفظ ایسا دے دیتا ہوں. اکثر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو یاد رہے تو آپ کو کافی مدد ہو جائے, آپ کی کافی کمک ہو جائے. ایک لفظ آپ کو دے دیتا ہوں, بس ایک لفظ آپ. زندگی کس چیز کا نام ہے؟ واٹ از لائف؟ واٹ از لائف؟ زندگی کیا ہے نا؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی صرف حق پہ ادا کرنے کا نام ہے, بس. ایک بات, حقوق کی ادائیگی کا نام زندگی. پھر آپ سمجھ رہے ہیں, چونکہ سمجھدار لوگ ہیں اس کو
زندگی صرف حقوق کی، کس کا کیا حق ہے اسے ادا کر کے مر جاؤ، زندگی کامیاب۔ کسی کا حق اگر باقی رہ گیا زندگی ناکام، اسی کا نام زندگی ہے۔ پھر اشارے سے تفصیل سے میں نے کہا نا کہ سب کا مقابلہ کرے آدمی، لیکن اہل بیت سے کسی کا مقابلہ نہ کرے۔ اللہ اہل بیت ولا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ شہید ہو جائے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ مغفرت شدہ ہو جائے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ توبہ شدہ ہوتا ہے۔ حدیث پڑھا ہوں سر، الا ومن مات علی حب، اس کو میں ضرور پڑھتا ہوں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ مکمل ایمان کے ساتھ اٹھتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یبرز الی الجنت کما تبرز العروس الی بیت صاحبہ، حدیث شہید ثالث نے بھی کتابیں لکھی ہیں حدیث ہے کہ جو آدمی آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے فرشتے اس اہتمام سے جنت میں لے جاتے ہیں جیسے نئی نویلی دلہن کو گھر میں سے نکال کے سسرال کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حدیث پڑھا ہوں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت، یہ بھی حدیث میں نے علماء سے سنی ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ پیغمبر کی جماعت اور ان کے طریقے پر دنیا سے اٹھا ہے۔ 10 حدیثیں مسلسل ہے۔ اللہ اکبر، ہم اہل بیت کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ 4 سال کی بچی ہے، اتنی کی بھوکے اور پیاسی ہے، باپ سامنے تڑپ رہا ہے، بددعا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی مسائل کا سلسلہ کوئی وہاں سے نہیں شروع ہوا ہے، مسائل اس لیے میں بیچ میں عرض کروں کہ مجھے دیکھ کے خوشی تھوڑی، میں اس لیے کہا نظر بس سے اللہ محفوظ رکھے۔ اگر ایسا کوئی موقع ہو تو آپ لوگ خیال رکھیں اس بات کسی کا سنجم ہے 40واں ہے کیا جو بھی ہو، تو آپ حقوق کی ادائیگی، تاکہ پوری قوم ایک چین کی طرح، پوری قوم ایک ہار کی طرح۔ مجھے یہ بات بہت کھلتی ہے، میں مسائل شروع کر چکا تھا، مجھے یہ سب سے زیادہ جو بات کھلتی ہے، چاہے میرا گھر ہو اور چاہے سینٹر اور چاہے مسجد امام باڑہ، کہ لوگ ایک دوسرے کو گھور کے کیوں دیکھتے ہیں، لوگ آئیں تو ایک دوسرے سے ہنس کے دیکھیں، یہ چاہے ایک پیار و محبت کا ماحول پیدا ہو۔ لفظ ایک پیار و محبت کا ماحول، آپ لفظ بہت زیادہ میری زبان سے سنتے ہوں گے، ایک پیار و محبت کا ماحول ایک ایسا کریٹ، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سب مل کر ایک فیملی کی طرح معلوم ہو ہماری قوم، جو فرمایا تب جا کر معلوم ہو کہ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی، یہ ماحول پایا۔ اور یہ کوئی نہیں کہ کوئی فیملی بلڈنگ بنا لی، یہ بنا لی، وہ قائم، جب تک وہ ماحول نہ بن جائے، سب مل کر معلوم ہو کہ سب اندر آئے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسے، جسے معلوم ہو کہ سارے بھائی جمع ہوئے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں اللہ نے محبت کی نعمت عطا کی ہے ان میں 4 بھائی 5 بھائی جمع ہوتے ہیں تو کیسے کئی قوم کی آوازیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ اس طریقے سے یہ معلوم ہونا چاہیے، ہماری بہنیں جمع ہو تو وہ ماحول معلوم اندر کہ معلوم ہوا کہ 10 کہ معصوم ہو، حسینی ہو، کوئی سینٹر ہو، کہیں بھی ہو دنیا کے اندر، یہاں ہو خراسان ہو، کہیں جمع ہو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب بہنیں جمع ہوں گی آپس میں۔ بزرگ کو چھوٹی ہو تو معلوم ہو کہ ماں بیٹی آئی آپس میں آئی، اس تہذیب کی طرف اسلام آپ کو لانا چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ اس تہذیب کی طرف لانا چاہیے، اس نے ختم کیا، لیکن ہر چیز کا مرکز کربلا ہے۔ یہ کربلا میں ہر چیز تھی، لیکن ہر چیز کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ کربلا میں کوئی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ کسی نے تہذیب کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑا، تہذیب کے دامن کو ہاتھوں سے چھوڑا۔ اتنی چھوٹی سی بچی سکینہ ہے، تڑپ رہی ہے، گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ جب ظالم یہ کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو جواب کیا دیتی ہے؟ نہیں، مجھ سے بڑے کھڑے ہوئے ہیں تو میں کیسے بیٹھ جاؤں۔ یہ ہے تہذیب کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر، میری ماں بہنیں کھڑی ہیں، میری پھوپھی کھڑی ہے تو میں کیسے بیٹھ جاؤں، اس تہذیب کا مظاہرہ۔ اور کیسی حساس بچیاں کربلا کے میں آئی تھی کہ جب ایک مرتبہ حسین ابھی راہ میں کربلا نہیں پہنچے، حسین ابھی کربلا نہیں پہنچے، ابھی تو حسین راستے میں ہے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا میں آپ سے کنارے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ امام نے پوچھا خود ہی اس سے کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں کوفے کی طرف سے آ رہا ہوں، تاخیر کی معذرت کے ساتھ، بس شاید 5 منٹ زیادہ 5 منٹ ممبر سے اتر جاؤں، چل فکرے کہہ کر ایک بار کہا کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ اچھا کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا میرا بھائی وہاں کے اوپر مسلم ہے، اس کی کوئی خبر ہے؟ کہا آقا کنارے آ جائیے، کنارے لے گیا، سر سے ماما اتار کے پھینکا۔ کہا بھائی اتنا سن لیجیے آقا کہ جب میں وہاں سے چلا تھا تو مسلم کی گردن کو الگ کر دی گئی تھی جسم سے اور لاش بالا خانے سے پھینک دی گئی تھی، اور جب میں کوفے سے روانہ ہوا تو پیروں میں رسی باندھ کر گلیوں میں لاش مسلم کی پھیلائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے سر سے ماما اتار کے محشرہ میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ میرے بھائی مسلم کی بچی کدھر ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ رقیہ کو بلایا، بلانے کے بعد رقیہ کو اپنے گلے سے لگایا، اس کے بعد 2 بندے حسین نے نکالے، ایک رقیہ کے کانوں میں پہنایا، ایک سکینہ کے کانوں میں پہنایا، اور پہنانے کے بعد حسین نے ایک مرتبہ رقیہ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، جیسے ادھر حسین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس لیے کہ روایتوں میں یہ کہ اگر کوئی آدمی محبت سے ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے تو اس کے سر میں جتنے بال ہوتے ہیں اتنے درجات اللہ جنت میں اسے عطا کرتا ہے۔
پتہ حسین نے جیسے ہاتھ رکھا میرا بچی نے اپنی نظر اٹھائی اس لیے کہ خاندان رسالت کی بچی تھی. ایک پتہ حسین کو دیکھ کے کہنے لگی چچا آج آپ کی محبت کا انداز نرالا نظر آتا ہے. آج وہ محبت کا انداز نہیں ہے جو مدینے سے چلنے کے بعد ہمیشہ ہوا کرتا تھا. ایک پتہ حسین نے کہا کیوں پوچھا؟ کہ اب تک جب آپ میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میرا باپ زندہ ہے, لیکن آج آپ نے اس انداز سے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. حسین نے ایک مرتبہ بچی کو گلے سے لگا کے کہا کہ اے رقیہ تمہارا باپ مرا ہے, تم یتیم نہیں ہوئے اس لیے کہ میں تمہارے باپ کی جگہ زندہ ہوں. میں کہوں گا اے آقا آج آپ نے رقیہ کو تو اس طریقے سے تسکین دی ہے, لیکن آئے روز عاشورہ جب سکینہ کے کانوں سے کندے اتارے جائیں گے, جب آپ کے گلے پہ خنجر چل چکا ہوگا, کون اس یتیم کو تسکین دینے والا ہوگا؟ ہاں کوئی شفقت کا ہاتھ تو سر پر نہ رکھے گا, لیکن جب اسے تماچے لگے ہوں گے بچی سمجھ جائے گی کہ میرا باپ مارا گیا. جب کانوں سے کندے اتارے گئے ہوں گے بچی نے سمجھ لیا ہوگا میرا باپ مارا گیا. الہی وہ سیدی و مولائی پروردگار مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما, پسماندگان کو تسکین عنایت فرما, ہماری قوم کو پیار و محبت اور امن کی توفیق عنایت فرما, ہمارے مراکز دنیا کو ترقی عطا فرما. پروردگار میں گزشتہ زندگی کے گناہوں کے استغفار کی توفیق عنایت فرما, آئندہ زندگی گناہوں سے بچانے کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر دور فرما. ماہ ذرا سلام اللہ علیہ کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ رکھنا. ربنا تقبل منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حبیب القربات. السلام علیکم الفقراء والفقراء. السلام علیکم السلام علیکم المرحوم یا رسول. السلام علیکم الشیعہ والمبارک یا ولی. السلام علیکم استاد الحرم والجامع یا رسول. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الراس والزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امام الرحمن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم سید القرآن. جعلنا من اعمالك وانصارك ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجاہد حسین صاحب کی روح پہ صلاح فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی Where's he going? Where's Bill? That's like, hey, dude, this is not yours. Look, toy. These are mine. Give me them back. Look, that's what I'm telling you. बाइक को दो ना آسن سے التماس ہے کہ جس تبرک کا انتظام ہے آپ سب تشریف لے لیجیے. Dad, here.
Daddy, they need the keys to open the office to get get the spoons.